الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وشامت شهرها وحسنت فرجها وأتاءت بعلها قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے
جس نے ہم بنین و انسانوں کی اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اور مبعوث کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر چوپایوں اور جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی 2 آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ احزاب کی ہے، اور آیت 35 ہے، یعنی 30 پر 5 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے جو دوسری آیت تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ تحریم کی ہے، اور آیت 11 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بھی پیش کیا گیا ہے، وہ مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا جنتی عورت۔ جی ناظرین سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ جنتی عورت۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اور آپ جانیں یہ کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جنت کے اندر جو داخل ہو گئے۔ اللہ نے یہی کامیابی کے نشان یہی بتایا ہے، اور کامیابی یہی اصل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جنت کے اندر جن کا داخلہ مل گیا، جو داخل ہو گیا، فقد فاز، تو یہی کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے آگے کہا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کیسے دھوکہ ہے؟ ذرا غور کریں اس بات پر۔ دنیا اس لیے دھوکہ ہے، مثلا یہ دنیا کے اندر انسان اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتا، چاہتے ہوئے بھی انسان اپنے خواہش اور اپنے تمنا اور اپنے آرزو کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور دنیا، ایک انسان دنیا کمانے کے لیے قد و کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کرتے کرتے کئی محنت و قد و کاوش کرتا ہے، وہ حلال و حرام تک کو بھول جاتا ہے، لیکن اچانک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ وہ انسان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، روح قبض ہو جاتی ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے، وہ تمام یہاں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اس معاملے سے بھی، اس ناحیے سے بھی دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل کامیابی خواتین اسلام، آپ لوگ بھی اس عنوان کو بغور سنیں کہ اصل کامیابی جو ہے جنت ہے، اصل کامیابی جنت ہے، اور جو انسان جنت کے اندر گیا وہی کامیاب ہے۔ لیکن جو انسان اب جنت ملے گی کیسے، جنت کے اندر جائیں گے کیسے، جنت کے اندر داخلہ کیسے ملیں گے، بغور سنیں گے۔ جنت کے اندر کوئی بغیر اعمال سے نہیں جا سکتے۔ اچھا اعمال کریں گے، بہتر اعمال کریں گے، صالح اعمال کریں گے، اللہ رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ بات کے اوپر مکمل اتریں گے، جس سے روکا ہے اس سے رک جائے گا بندہ، تب تو وہ انسان جنت کے اندر جا سکے گا، ورنہ وہ انسان دنیا کے اندر بھی چاہے گا کہ میں اپنے منمانی زندگی گزاروں، منمانی اور خواہشوں اور تمناؤں کے پیچھے بھاگوں، میں دنیا کے پیچھے بھاگوں، مجھے دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور وہ انسان مرنے کے بعد بھی چاہے کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں، تو یہ ناممکن والی بات ہے، یہ ناممکن والی بات ہے۔ اچھے اعمال کریں گے، بہتر اعمال کریں گے، صالح اعمال کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد کو سامنے رکھ کر کے ویسے زندگی گزاریں گے، تب تو ہمیں اور آپ کو جنت ملے گی، ورنہ اگر ہم اور آپ اسی طرح چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح اسی طرح سے زندگی کاٹیں گے، ہماری زندگی میں اسلام نام کے کوئی چیز نہیں، شریعت نام کے کوئی چیز نہیں، دین نام
کی کوئی چیز نہیں۔ اسلام کیا بتاتا ہے، نبی کیا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، ہمیں اور آپ کو ان تمام ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں۔ اور ہم اور آپ یہ چاہیں گے کہ صرف جب میں مر جاؤں اس وقت مولوی صاحب آ کر کے ہمارے نماز جنازہ پڑھا دیں گے، ہمارے رشتہ دار سب آ جائیں گے اور اسی طرح سے ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ خیالی پلاؤ ہے، یہ صرف آرزو ہے، تمنا ہے۔ اگر اتنا آسانی کے ساتھ جنت مل جاتی تو صحابہ کرام ایسے ایسے قربانیاں پیش نہیں کرتے، صحابہ کرام ایسے ایسے قربانیاں پیش نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ کرام جانتے تھے اگر جنت چاہتے ہو تو جنت کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے مرضی کی نہیں بلکہ رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اور ہمیں اور آپ کو اگر جنت چاہیے تو اللہ نے مومنوں کو خرید لیا ہے۔ اب کوئی خریدا ہوا انسان اپنے مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزار سکتا ہے، اپنے مرضی کے مطابق کیسے زندگی کاٹ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ ہم نے مومنوں کو خرید لیا ہے، مومنوں نے اپنے آپ کا سودا کر لیا ہے، مومنوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے۔ اب ہم اور آپ خریدے جا چکے ہیں، رب نے ہمیں خرید لیا ہے، ہم اور آپ بک چکے ہیں، تو ہم اور آپ اپنے مرضی کے مطابق کیسے زندگی کاٹ سکتے ہیں، کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اپنے تمناؤں کے پیچھے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اپنے خواہشوں کے پیچھے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ تمام ساری چیزیں کیسے کر سکتے ہیں جب رب نے ہمیں اور آپ کو خرید لیا ہے؟ اور رب نے ہمیں اور آپ کو جو خریدا ہے، اگر ہم اور آپ ویسے رب چاہی زندگی بسر کریں گے، رب جیسا چاہ رہا ہے، اللہ جیسا چاہ رہا ہے، ہمارے خالق و مالک و رازق جیسے چاہ رہا ہے، اس طرح سے ہم اور آپ اگر زندگی بسر کریں گے، اس طرح سے اگر ہم اور آپ زندگی کاٹیں گے، تب تو ہم اور آپ کامیاب ہیں، تب تو ہمیں اور آپ کو جنت ملے گی۔ ورنہ ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اپنے مرضی کے مطابق اگر زندگی کاٹیں گے اور یہ آرزو کر رہے ہیں، یہ تمنا کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے غلط فہمی ہے۔ ہم اور آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم اور آپ اپنے مرضی کے مطابق دنیا میں کاٹیں اور جنت کے اندر چلے جائیں۔ کیوں میرے بھائیوں، کیوں میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے یہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، مومنوں کے لیے جیل ہے۔ اب کوئی انسان اگر جیل کے اندر جاتا ہے، قید خانے کے اندر جاتا ہے، تو کیا وہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی کاٹتا ہے؟ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزر کرتا ہے؟ اپنے زندگی کے مطابق وہ کیا ہے اپنے وقت کو گزارتا ہے؟ نہیں، بلکہ جیلر جیسا چاہے گا۔ وہاں پہ ان کو جو سزا ہے وہ سزا وہی کاٹنا پڑے گا، اپنے مرضی کے مطابق نہیں کاٹ سکے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم مومن جو ہیں، ہم اور مومن جو ہیں قید خانے ہیں ہمارے آپ کے لیے، قید خانہ ہے۔ کیسے؟ ہمارے اور آپ کا جی کچھ اور چاہے گا، لیکن ہمیں اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس چیز سے روک دیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو رکنا پڑے گا۔ مثلا ہمارے اور آپ کے جی یہ چاہے گا کہ نماز فجر کی اذان ہوتی ہے اور وہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کے دل اور آرزو یہ چاہ رہا ہوتا ہے نہیں، بستر بڑا نرم گرم ہے، پورے رات بھر سوئے نہیں، موبائل میں لگے رہے، ٹی وی اسکرین میں لگے رہے اور کچھ چیزیں دیکھتے رہے، پورے رات بھر نیند نہیں آئی، ابھی ہی نیند کا موقع ہے، ابھی ہی نیند کا غلبہ ہے، ابھی ہی نیند آئی ہے، اب کیا اٹھیں گے، اب کیا اٹھیں گے؟ تو ہمارے آپ کے من یہ چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، رب کا یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہلوا دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے شریعت کو ماننے والوں، اے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں، تم جو چاہ رہے ہو، تمہارا دل جو آرزو کر رہا ہے وہ کامیابی نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر اگر بستر کو چھوڑو گے، گدے کو چھوڑو گے، نرم و نازک چیزوں کو چھوڑو گے اور مسجد کی طرف لپکو گے، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے، منادی کر دیا گیا ہے، اذان کے اندر کہہ کر کے سنا دیا گیا ہے، کانوں میں ٹکرا چکا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند
نیند کو بہتر تم جانتے ہو، لیکن نیند بہتر نہیں ہے، نیند اچھا نہیں ہے، بلکہ بستر سے اٹھو گے، مسجدوں کو آباد کرو گے، وضو بناؤ گے، رب کی خوشنودی والے کام کرو گے، مسجد کو پہنچو گے، رب کی رضا والے کام کرو گے، نماز قائم کرو گے، نماز فجر ادا کرو گے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن ہمارے جی چاہتا ہے کہ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، بہتر نیند بہتر ہے۔ تب پھر ہم اور آپ کیسے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے، جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ اسی طرح سے اذان کے اندر منادی کی جاتی ہے، اذان کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرح، آؤ نماز کی طرح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کس میں بتایا گیا ہے؟ کامیابی دکان میں بیٹھے ہوئے آپ کو کامیابی ملے گی، مکان میں بیٹھے ہوئے آپ کو کامیابی ملے گی، بستر پہ لیٹے ہوئے آپ کو کامیابی ملے گی، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، گپ شراکے کرتے ہوئے آپ کو کامیابی ملے گی؟ نہیں نہیں، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ آپ کا سوچ غلط ہے، آپ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کامیابی اس میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی کس میں ہے؟ کہا گیا الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، آؤ گے نماز کی طرح، آؤ گے نماز کی طرح، حی علی الفلاح، تب کامیابی ملے گی۔ رب نے کہلوایا ہے، رب نے کہلوایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک انسان صرف اذان کے کلمے پر غور و فکر کر لے، اذان کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، اذان کے اندر کیا ندائیں لگائی جا رہی ہے، مؤذن کیا کہہ رہا ہے، صرف اس کے اوپر غور و فکر کر لے تو مسجدیں آباد ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دنیا سے محبت ہے، ہمیں اور آپ کو آخرت سے کہاں محبت ہے؟ ہمیں اور آپ کو دنیا سے محبت ہے، ہمیں اور آپ کو آخرت سے کہاں محبت ہے؟ ہمیں اور آپ کو جنت سے کہاں محبت ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ جہنم کے جو راستے ہیں اس راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ آرزو ہے، میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی میں کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر عورتوں کا ذکر کیا ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا ذکر کیا ہے، خواتین اسلام بغور سے سنیں، خواتین اسلام بغور سے سنیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کا جہاں پر ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا صلت المرأة خمسها، اذا صلت المرأة خمسها، کیا مطلب؟ اگر عورتیں 5 وقت کی نماز ادا کر لے، اگر عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اسی طرح سے وہ شامت شہرہا، ایک ماہ کے روزے رکھ لے، وہ حسنت فرجہا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، وہ اطاعت بعلہا، اور اپنے شوہروں کی اطاعت کر لے۔ 4 کام ایک عورت کر لے، 4 کام ایک خواتین کر لے، اگر 4 کام کر لیتی ہے تو جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے سے ان کو بلائے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے سے منادی لگائی جائے گی اور کہیں گے آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، یہ آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ کیا کر لے؟ اذا صلت المرأة خمسہا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے۔ لیکن خواتین اسلام آج دیکھیں، نمازوں سے کوسوں دور ہے، نماز ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، نماز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ نماز جانتی ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے، نماز سے کیا چیز ملنے والی ہے۔ حالانکہ خواتین اسلام کے لیے، مرد کے لیے ذرا مشکل ہے گھر سے اٹھ کر کے مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کرنا نماز، جماعت کے ساتھ پڑھنا نماز، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں نماز تو نہیں چھوڑتا ہوں، میں گھر میں ادا کر لیتا ہوں، گھر میں پڑھ لیتا ہوں، ایک بہانہ یہ بھی بنتا ہے۔ لیکن خواتین کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ گھر ہی کے اندر آزاں ہو گئی، وضو بنا لیے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے رب کی عبادت کر لیے، رب کے بندگی والے کام کر لیے، نماز پڑھ لیے، گھر ہی کے اندر مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر جگہ، سب سے اچھی جگہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے کیا ہے؟ گھر کا کونا ہے، وہاں نماز ادا کر لے۔ لیکن خواتین بھی آج کیسے بہانہ بناتی ہے؟ کس طرح کے بہانہ بناتی ہے؟ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کیا؟ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، یا پھر گھر کے کام و کاج میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے ہم طہارت سے نہیں رہتے ہیں، اس طرح سے بہانہ بناتے ہیں۔
آئیے خواتین اسلام آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں، میں ایک مثال پیش کروں، صحابہ کرام کی بیویاں کیسے ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کی بیویاں کیسے ہوا کرتی تھی۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے تعلق سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے، خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے، اور چکی چلانے کے بعد خود آٹا تیار کرتی ہے، چولہے میں جا کر کے لکڑیاں جلاتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے جا کر کے مشکیزے سے پانی بھر کر کے لاتی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی کبھی زندگی میں انہوں نے نماز کو قضا نہیں کیے، زندگی میں نماز نہیں چھوٹے، نماز کو ترک نہیں کیے۔ کیا وہ زیادہ مشقت کر رہی تھی، وہ زیادہ مشقت اور پریشانی اٹھا رہی تھی، یا آپ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کے گھر تو تمام ساری چیزیں تیار ہو کر کے آتا ہے، آٹے کی آپ کی ضرورت ہے، دکان میں فوراً پہنچتے ہیں، جا کر کے آٹا تیار آ جاتا ہے۔ آپ گھر کے اندر صرف ایک گیس کا چولہا کھولے اور کیا ہے آگ جلائے تو آگ تیار ہو جاتی ہے، گھر کے اندر نل کھولے تو پانی آ جاتا ہے۔ آپ کے لیے کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے؟ لیکن صحابیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر کے اندر کام و کاج ہے، ہمارے گھر کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہیں، ہم اور آپ کام و کاج میں پھنس جاتے ہیں، بچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ صحابیہ نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اور آج کے دور میں اگر بچے پیشاب کر دے تو ان وہ پیشاب سے بچنے کے لیے طرح طرح کے آلات بھی موجود ہے نہیں ہے؟ آلات بھی موجود ہے، ان کو پہنانے کے لیے ایسے ایسے چیزیں تیار کی ہے۔ آج ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ پیشاب کا بہانہ بھی آپ نہیں بنا سکتی ہے، آپ کام و کاج کے بہانہ بھی نہیں بنا سکتی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی آپ نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ نمازوں سے کوسوں دور ہے، آپ کو مطلب ہی نہیں ہے نماز کا۔ میرے بھائیوں اور خواتین اسلام، ذرا غور کر لیں، آپ ذرا فکر کر لیں۔ آپ اگر آپ نمازی بن گئی، اگر آپ نمازی بن گئی تو آپ کے نمازی بننے کی وجہ سے آپ کے شوہر نمازی ہوں گے، آپ کے نمازی بننے کی وجہ سے آپ کے بیٹے نمازی ہوں گے، آپ کے نمازی بننے کی وجہ سے آپ کی بیٹی نمازی ہوگی، آپ کی نمازی بننے کی وجہ سے آپ ایک پورے خاندان کو سنبھال سکتی ہے، پورے خاندان کو بنا سکتی ہے، پورے خاندان کو تیار کر سکتی ہے۔ اگر آپ سدھر جائے، اگر آپ سدھر جائے، آپ کے اندر اگر تبدیلی آ جائے تو پورے گاؤں اور پورے محلے سدھر سکتے ہیں۔ لیکن آج خواتین اسلام کو کہاں فکر ہے؟ خواتین اسلام کو اس بات کا فکر ہے، یہ مرد حضرات کو بھی اس بات کا فکر ہے کہ اگر ہم رات میں جلدی سوئیں گے نہیں تو صبح نہیں اٹھ پائیں گے، صبح اٹھ نہیں پائیں گے تو کام میں نہیں جا پائیں گے، کام میں نہیں پہنچ پائیں گے، پیسے نہیں آئے گا، پیسے نہیں ہوگا، ہم کاموں کیسے کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا؟ یہ فکر ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہے، رات میں یہ سوچ کر کے نہیں سو رہا ہے اگر ہم رات میں سوئیں گے نہیں تو فجر میں اٹھیں گے نہیں، فجر میں اٹھیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظروں سے دیکھ کر کے آئے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی کا حشر دیکھ کر کے آئے ہیں، ان کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، سر پھوڑا جا رہا ہے، سر چکنا چور ہوتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، سوال کرنے پر جواب آتا ہے کہ فَقُلْتُ مَنْ هَٰؤُلَاءِ یا جبریل، اے جبریل امین بتاؤ تو صحیح، ان کے سر کیوں کچلا جا رہا ہے، ان کے سر کیوں پھوڑا جا رہا ہے، ان کے سر کیوں چکنا چور کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جواب آتا ہے، جواب آتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ آدمی ہے جن کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا، جن کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا، کانوں میں ٹکراتی تھی، آواز آتی تھی، منادی اعلان کرتا تھا، انہیں یاد دلایا جاتا تھا کہ کامیابی تم جس میں ڈھونڈ رہے ہو اس میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اس میں ہے اگر تم آ کر کے وضو بناؤ گے، وضو بناؤ گے، مسجدوں کو آباد کرو گے۔ لیکن اس بات کا فکر نہیں ہے ہمیں، اس بات کا فکر نہیں ہے ہمیں۔ اگر اس بات کا فکر ہو جائے، اگر اس بات کا فکر ہو جائے تو انسان جب تک روح باقی ہے تب تک یہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا، تب تک نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ آئیے میں بتاؤں فکر صحابہ کرام کو تھا، فکر صحابہ کرام کو تھا، کیسی فکر؟ آئیے فکر سنیں میرے بھائیوں، فکر سنیں۔ ایک بار ایک شخص کو تابعی ہیں تقریباً، ان کے نماز عشاء چھوٹ گئی ہے۔ کیا؟ نماز عشاء چھوٹ گئی ہے۔ کیسے چھوٹی ہے؟ مہمان کی عزت کرتے ہوئے، مہمان کی تکریم کرتے ہوئے، مہمان آیا ہوا ہے گھر پہ،
مہمان کی عزت خاطر کر رہے ہیں، مہمان کے لیے عزت سے پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ کے اوپر اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کی رسپیکٹ اور احترام سے پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے سامنے ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تابعی کیا کر رہے ہیں، یعنی اسی کی عزت و احترام کر رہے ہیں۔ اور نماز عشاء کا وقت نکل گیا ہے، نماز عشاء کا وقت نکل گیا ہے، مہمان کو کھانا کھلا کر کے، مہمان کو تیار کر کے، اب مہمان کو تیار کرنے کے بعد وہ گھر سے نکلتا ہے اور یہ سوچ کے نکلتا ہے، تمام مسجدوں کا چکر لگاتا ہے، تمام کوفے کے اندر جتنے سارے مساجد ہیں تمام مسجدوں کو چکر لگاتا ہے، صرف اس غرض سے کیونکہ جماعت سے میری نماز چھوٹ گئی ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے میں ایک الگ فضیلت ہے، اور اکیلے نماز پڑھوں اس کی الگ فضیلت ہے، اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں تو الگ ثواب ہے، اور اکیلے نماز پڑھوں تو الگ ثواب ہے۔ تو دیکھو اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں تو کتنا 27 گنا درجہ ہمیں ثواب ملتا ہے، 27 گنا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اگر نماز اکیلے پڑھتا ہوں تب تو پھر ایک ہی درجے مجھے ثواب ملیں گے، تو میں کتنا ہوا، کتنا یعنی 26 درجے سے میں محروم ہو گیا۔ اس لیے میں تمام مسجدوں کو چکر لگاتے ہیں، وہ صحابی رسول تمام مسجدوں کو چکر لگاتے ہیں، کہیں جماعت مل جائے، جماعت سے نماز پڑھ لوں، ثواب حاصل کر لوں، کیونکہ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں کب سانس رک جائے اور کب موت آ جائے، کب اللہ رب العالمین کی طرح ہم رخصت ہو جائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد یاد ہے انہیں، آخر کار تمام مسجدوں کو چکر لگاتے ہیں، تمام مساجد کے اندر نماز ہو چکی ہے، تمام مساجد کے اندر نماز ہو چکی ہے، نماز ہو گئے ہیں، گھر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی بھول ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا۔ لیکن پھر دل کے اندر خیال آتا ہے کیونکہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے تو ایک ہی درجے ثواب ملیں گے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 درجے ثواب ملیں گے۔ اب ایسا کرتا ہوں، نماز عشاء کو 27 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ کتنا مرتبہ پڑھتا ہوں؟ 27 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ آپ کی نماز چھوٹ جائے کبھی آپ سوچتے ہیں ایسا؟ آپ تو فون میں لگے ہوئے میرے بھائی، نماز آپ کو چھوٹ جاتی ہے، فون پہ بات ہو رہے ہیں، مسجد کے صحن پہ ہے، بات کر رہے ہیں، آپ کی نماز چھوٹ جا رہی، چھوٹ رہی، مسجد کے صحن پہ آپ ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اتنا امپورٹنٹ لگتا ہے کہ یہی سب اہمیت ہے، اور آپ فون پہ لگے ہوئے بزنس میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی جماعت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اس صحابی رسول کی ایک جماعت چھوٹی ہے، 27 مرتبہ نماز پڑھا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی سو گئے ہیں صحابی، سو گئے ہیں۔ سو جانے کے بعد رات کے اندر خواب آتا ہے، رات کے اندر خواب آتا ہے، کیا خواب؟ مقابلہ کا خواب آتا ہے، گھڑ سواری کے خواب آتا ہے کہ گھڑ سواری ہو رہی ہے، یہ بھی گھڑ سواری کے اندر حصہ لیا ہوا ہے، یہ بھی اپنے گھوڑے کو بھگا رہا ہے، اور دوسرے شخص بھی گھوڑے کو بھگا رہا ہے۔ آخر کار یہ بھگانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، لیکن آگے نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ آخر کار جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، آپ کو اپنے گھوڑے کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنا قد و کاوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنا مصیبت مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے مول لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گھڑ سواری میں آپ مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے ہیں، آپ مجھ سے مقابلہ نہیں جیت سکتے ہیں۔ کیوں مقابلہ نہیں جیت سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے جو نماز پڑھی ہے، نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور آپ اکیلے نماز پڑھے ہیں، تو آپ ہمارے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ آپ ہمارے اہمیت کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ آپ ہمارے فضیلت کو کیسے پا سکیں گے؟ اس لیے زیادہ تھکنے اور زیادہ قد و کاوش کرنے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھے وہ میرے بھائی، انہیں تڑپ تھی، انہیں خوف تھا کہ جنت ہمیں کیسی مل جائے۔ آج ہمیں اور آپ کو جنت کا فکر نہیں ہے، آج ہمیں جنت کا فکر نہیں ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کی جیب سے اگر 10 روپے گر جائے، اس پر افسوس ہوتا ہے، کہ جیب کے اندر میں رکھا تھا پیسے، کدھر گر گیا
کدھر گر گیا کہ لیکن آپ جس کے بدولت جنت کے اندر جائیں گے، جس کے بدولت آپ کی قبر کی اندھیری روشنی میں بدل جائے گی، جس کے بدولت قیامت کے دن آپ کے لیے کیا ہوں گے، آپ کے لیے تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن آپ کے سروں کے سامنے سایہ ہوگا، آپ کے لیے سایہ کر رہا ہوگا، دھوپ سے بچا رہا ہوگا، لیکن آپ اسی کو چھوڑ کر کے چھوڑتے ہیں تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے، آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ جی میرے بھائیوں، میں نے جو کہا یہ بات بڑی سوچ سمجھ کر کے کہا ہے، میں اپنے طرح سے کوئی بات نہیں کہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل انسان قیامت کے دن تمام انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی پسینے سے کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی چھاتی تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کوکھ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کوئی پسینے سے سرابور ہوں گے، پسینے میں تیر رہے ہوں گے ایسے مصیبت کی گھڑی میں، ایسے پریشانی کی گھڑی میں۔ اور یہ گھڑی ایسی گھڑی ہوگی، یہ مصیبت کی گھڑی ایسی گھڑی ہوگی کہ انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء کرام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہائے میرے نفس، ہائے میرے نفس، آج میں بچ جاؤں، آج میں بچ جاؤں، سب جہنم کے اندر چلے جائے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ ایسی مصیبت اور ایسے پریشانی کی گھڑی ہوگی، لیکن اگر آپ نے مسجدوں کو آباد کیا ہوگا، اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہوگی، اگر آپ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کے لیے آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب اگر میں زیادہ دور تک نکل جاؤں، زیادہ کاروبار میں مشغول ہو جاؤں تو نماز میری چھوٹ جائے گی، جماعت سے میری نماز رہ جائے گی، اور نماز کے لیے آپ تڑپے ہوں گے۔ اور رجل قلبهم معلق فی المساجد، جن کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس بندے کو لاؤ، اس بندے کو لاؤ اور سائے میں جگہ دے دو، سائے میں جگہ دے دو، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سایہ ہوگا، عرش کے سائے میں جگہ دے دو۔ میرے بھائیو، کن کے لیے کہیں گے؟ کیا جمعہ پڑھنے والوں کے لیے؟ کیا عید و بقرعید پڑھنے والوں کے لیے؟ کیا صرف رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ نہیں میرے بھائی، ان کے لیے نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا جو ہمیشہ نماز کا پابند ہوں گے، ہمیشہ نماز کو پڑھتے ہوں گے، ہمیشہ نماز کی طرح کامیابی ڈھونڈتے ہوں گے۔ ایسے انسان کے لیے کہا جائے گا، آپ کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی مرضی کے اندر آئے، آپ نماز پڑھ لیے، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آئے، نماز نہیں پڑھے، آپ لوگوں کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ بڑی افسوس کی بات میرے بھائی، بڑی افسوس کی بات میرے بھائی، مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کے یہاں پہ، آپ جہاں پہ امام ہیں، اگر آپ کے وہاں پہ کون کتنے ایسے مصلی ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو میری زبان رک جائے گی، میری زبان رک جائے گی کہ کوئی ایسا انسان نظر ہی نہیں آتا ہے، کوئی انسان ایسا نظر ہی نہیں آتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں، گھر میں آپ کو اجازت نہیں ہے، گھر میں اجازت نہیں ہے، گھر میں نماز آپ پڑھیں گے آپ کے قابل قبول نہیں ہے، آپ کے کانوں میں آواز ٹکرا رہی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، سکت ہے، آپ مسجد میں چل کے آ سکتے ہیں، چل کے آ سکتے ہیں، آ کر کے نماز امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ تندرست ہیں، توانا ہیں، آپ نماز پڑھیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتے، نابینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، لاٹھی کا سہارا چلتے ہیں، اور مدینے کے وہ جنگل، وہ جھاڑی اتنا خطرناک ہے کہ اگر صحیح ڈھنگ سے نہ چلے تو انسان کا کیا جسم چھلی ہو جانے کا خدشہ ہے، ڈر ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، مسجد میں لانے کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے جنگل کے تعلق سے آپ جانتے ہی ہیں، اتنا خطرناک جنگل ہے، جھاڑی دار اور کانٹی دار جنگل ہے، اور وہی نہیں بلکہ چیڑ پھاڑ دینے والے جانور بھی ہے، بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں گھر میں پڑھ لوں؟ آج دیکھیے تندرست ہیں، توانا ہے، ہٹھا کھٹا ہے، بہانہ بناتے ہیں کوئی میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، گھر میں پڑھ لیتے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین بن کر کے آئے تھے تمام جہانوں کے لیے۔ مجبوری سننے کے بعد اجازت دے دیے کہ گھر کے اندر نماز پڑھ لو، گھر کے اندر نماز پڑھ لو۔ یہ صحابی رسول جانے لگے، کون تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، کچھ ہی دور تک گئے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا لیے، بلا لینے کے بعد کہا، هل تسمع النداء، هل تسمع النداء،
کیا تم اذان سنتے ہو؟ کیا آواز ٹکراتی ہے تمہارے کانوں میں؟ تم آنکھ سے اندھے ہو، کان کے بہرے تو نہیں ہو، کان سے تو آواز سنتے ہو کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے تھے، اللہ کے نبی آواز بھی تو نہیں سنتا ہوں، میک وغیرہ ہے نہیں، آواز نہیں جاتی ہے۔ آج ایک بہانہ یہ بھی ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ میک وغیرہ آواز نہیں آتی مولوی صاحب۔ ارے میرے بھائی، آپ کے پاس آپ کے دیگر کام کے لیے آپ جائیں گے، وہاں پر آواز آ جاتی ہے۔ آپ کام کے لیے، کاروبار کے لیے آپ الارم لگائیں گے، آپ کے پاس موبائل کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت کہا گیا ہے تو بہت بڑی زحمت ہے اس میں اگر آپ ایک ایپ تیار کر لیں، آپ کو خود اٹھائے گی، آپ کو خود بتائے گی، آپ کے کانوں کے سامنے اذان ہوگی، آپ اٹھ کر کے آ سکتے، بہانہ نہیں بنا سکتے۔ وہ صحابی رسول کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی اذان نہیں سنتا ہوں، لیکن کہا اللہ کے نبی یہ بات تو سچ ہے، میں اذان کو سن لیتا ہوں، اذان میرے کانوں میں ٹکراتی ہے، اذان کی ندا آتی ہے، آواز ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اللہ کے رسول نے کہا گھر میں نہیں، پھر یہاں آ کے نماز پڑھو۔ کہاں آ کر کے؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ بہت بہانہ میرے بھائیوں، کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ قبر کے عذاب سے بچیں گے تو نماز کے ذریعے بچیں گے، قبر کے عذاب سے بچیں گے تو نماز کے ذریعے سے بچیں گے، میدان محشر کی گرمی سے بچیں گے تو نماز کے ذریعے سے بچیں گے۔ آپ کے نام اعمال کا وزن ہوگا سب سے پہلے تو نماز کے تعلق سے ہوگا۔ نماز اگر صحیح نکل گیا الحمدللہ، تب تمام چیزیں صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز خراب نکل گیا تو آپ سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خواتین اسلام، آپ لوگ بھی غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، اذا صلت المرأة خمسہا، کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو 1 ماہ کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، تو وہ عورت جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے، مسلمان ہے مسلمان، یہ نہیں چلے گا کہ ہم کاروبار کے اندر پھنسے ہوئے تھے، ہم بزنس کے اندر پھنسے ہوئے تھے، ہمیں وقت نہیں ملتا تھا، مولوی صاحب جب وقت ملے اسی وقت مسجد کو جاتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ کام سے کہنا پڑے تو کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، لیکن کبھی نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کبھی نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی آپ کے لیے ہمیشہ، کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی ہے، نہ میرے لیے معاف ہے، نہ آپ کے لیے معاف ہے، نہ گاؤں دیہات میں رہنے والوں کے لیے معاف ہے، نہ کام و کاج کرنے والوں کے لیے معاف ہے، کسی کے لیے معاف نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے ادوار بھی کٹے ہیں، صحابہ کرام جنگ کے اندر گئے ہیں، سر کٹ جانے کا خدشہ ہے، لیکن وہاں پر جب نماز معاف نہیں ہوئی تھی، آپ کو کاروبار میں پھنسے ہوئے، پتھر پھوڑتے ہوئے، یا دکانوں میں بیٹھے ہوئے، یا پھر کیلا تیار کرتے ہوئے، یا دیگر چیزوں میں پھنسے ہوئے، یا حساب و کتاب میں لگے ہوئے، کیا آپ کی نماز معاف ہوگی؟ بولیں، کیا آپ کی نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، الحمدللہ نہیں ہوگی، کیونکہ نماز اگر ہے آپ کی زندگی میں تو آپ کا عذاب قبر سے بچیں گے۔ کیسے بچیں گے؟ بچیں گے کہ عذاب قبر کا فرشتہ آپ کے پاس ہتھوڑا لے کر کے آئے گا، اور ایسا ہتھوڑا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا برز ہے، ایسا ہتھوڑا ہے، اگر زمین میں مار دیا جائے تو پوری زمین تہس نہس ہو جائے، پوری دنیا سناٹا چھا جائے، ایسے فرشتے عذاب لے کر کے آ رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر نماز آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، نماز آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یہ عذاب گھسنا چاہے گا لیکن نماز روک لے گی، سر کے سامنے نماز آ جائیں گے، یہ بندہ نماز پڑھتا تھا، ادھر سے ما قبل مدخل، کہ ادھر سے داخل نہیں ہو سکتے، پاؤں کی جانب سے آنا چاہے گا، آ کر کے روزے روک لیں گے، روزہ آ جائے گے، سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ بندہ روزے دار تھا، روزہ رکھا کرتا تھا، ادھر سے اجازت نہیں ہے، ادھر سے تو گارڈ لگا ہوا ہے، ادھر سے پورے سرکشا قبض لگا ہوا ہے، ادھر سے نہیں آ سکیں گے آپ۔ پھر دائیں طرف سے آنا چاہے گا، بائیں طرف سے آنا چاہے گا، صدقہ و خیرات روک لیں گے، صلہ رحمی روک لیں گے، بائیں طرف سے آنا چاہے گا، یہ زکوٰۃ روک لے گی، اور یہ تمام ساری چیزیں روک لے گی، وہ عذاب گھس نہیں پائے گا، اور یہ انسان وہاں سے بچ کر نکل جائے گا۔ لیکن اسی طرح سے میرے بھائیوں قبر میں بھی انسان کو نماز کی فکر ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں، دیگر چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، موبائل پہ بزی ہیں، ہمیں اور آپ کو نماز کا فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہاں فرشتے کے سامنے اگر آپ نمازی ہوں گے، فرشتے کے سامنے نماز کا فکر ہوگا، نمازی ہوں گے، فرشتے کے سامنے نماز کا فکر ہوں گے، فرشتے آ جائیں گے حساب و کتاب کرنے والے، پوچھنے والے آ جائیں گے، سوال کرنے والے،
من ربو کا تیرا رب کون، ما دینو کا تیرا دین کیا، اور من نبیو کا تیرا نبی کون، اس وقت جواب نہیں دیں گے نمازی شخص، جواب نہیں دیں گے. پہلے کیا کہیں گے؟ دعونی اصلی، دعونی اصلی، میرے بھائی پہلے نماز. ہم جواب دیں گے آپ کا، لیکن پہلے نماز پڑھنے دو، نماز ادا کر لینے دو. نماز عصر ضائع ہو رہی ہے، نماز عصر برباد ہو رہی ہے، نماز عصر چھوٹ رہی ہے. ذرا دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو. وہ سمجھائیں گے، سمجھا کر کے بٹھائیں گے. یہاں پر نماز وغیرہ نہیں ہے، جو نماز پڑھنی تھی تمام نماز دنیا ہی کے اندر تم پڑھ لیے، اب نماز وغیرہ نہیں ہے. یا تو اب تمہارے لیے یہ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڈھا ہے، یہاں نماز وغیرہ نہیں ہے. سمجھا کر کے بٹھایا جائے گا. کس چیز کی فکر ہوگی قبر میں؟ کس چیز کی فکر ہوگی قبر میں؟ نماز کی فکر ہوگی. تو میرے بھائیوں، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں. ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا گنتی مسلمانوں میں ہے ہی نہیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت بڑے بڑے بات کرنے والے ہیں، بہت سب سے زیادہ ہم جاننے والے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جاننے والے ہیں، مولوی صاحب کے پیچھے انگلی کرنے والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نماز کا فکر نہیں ہے، نماز کا فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں، نماز کا پابند بنے. اگر کوئی چیز ہو جائے، مولوی صاحب سے 1000 سوال کھڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آ جائیں گے. نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے جس سے آپ کی آخرت بنے گی. آخرت بنے گی، اس کے فکر نہیں ہے آپ کے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ آپ لوگوں کے تعلیم، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی فکر نہیں ہے، اس کی بھی فکر نہیں ہے. اور اگر آپ کے بچے اگر تعلیم نہیں پڑھتا ہے، دین حاصل نہیں کرتا ہے، تو ایسا بھی لوگ ابھی موجود ہیں جن کو اقامت کہنے نہیں آتا. واللہ بول رہا ہوں، اقامت اگر کوئی آ جائے تو آپ بولیں گے کہ اقامت کا یہ تو سر میں سے سر جھک جائے گا، اس کو اقامت نہیں آ رہی ہے. کتنی خطرناک چیز ہے، کیا چیز ہے. کہیں آپ چلے گئے خدا نخواستہ اور چلے گئے، چلو غیروں کے دوسرے کے مسجد میں چلے گئے، وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو بول دے اقامت کہیں، آپ کو اقامت نہیں آتی، آپ بولیں گے میں اہل حدیث ہوں. اور یہ کیسا اہل حدیث ہے باپ، یہ کیسے اہل حدیث، ان کو اقامت نہیں آتا، یہ اہل حدیث ہے. کتنے شرم سے ہماری جماعت کے ناک کٹ جائے گی، نہیں کٹ جائے گی، ہمارے ناک کٹ جائیں گے، نہیں کٹ جائیں گے. میرے بھائیو، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. اگر بڑے ہیں جن کو کوئی چیز نہیں آتی وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی عمر نہیں ہوا کرتے سیکھنے کے لیے. آپ کو نماز کی دعائیں نہیں آتی، آپ سیکھیں. آپ کو اقامت نہیں آتا، آپ سیکھیں. آپ کو اذان نہیں آتی، آپ اذان سیکھیں. کم سے کم یہ تمام ساری چیزیں تو سیکھیں. آپ کے بچے بھی کیا تعلیم سے دور ہے، تعلیم سے دور ہے. پھر بچے بعد میں کیا ہوں گے؟ یہ مولوی صاحب کے اوپر شکایت ہوگا، یہ مولوی صاحب پڑھا نہیں رہے. ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں سے جانے کے بعد سامنے تو نہیں ہوگا، میرے سامنے کوئی نہیں کر سکتے، بعد میں کریں گے یہ مولوی صاحب نہیں پڑھا رہے بچے کو، مولوی صاحب کیا آپ سکھا رہے ہیں کہ، مولوی صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ. لیکن آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. ایک یہ بھی سسٹم یہاں پہ ایسا ہے کہ اعلان کیا جائے سب کو کہ سب بچے کو بھیجا جائے. اسکول کے لیے آپ تو اعلان نہیں کرتا، اسکول والے کرتے کبھی اعلان؟ آپ کا بچہ 1 گھنٹہ پہلے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے آنکھوں سے، آپ کا بچہ 1.5 گھنٹہ پہلے وہاں سے آنے کے لیے بس آنے والی ہے، اب وہاں جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی بچہ آپ کا 1 آدھا گھنٹہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر مولوی صاحب کے پیچھے روئیں گے کہ مولوی صاحب نہیں پڑھاتے. مولوی صاحب کیا کرتے؟ مولوی صاحب کے پیچھے روئیں گے مولوی صاحب نہیں پڑھاتے. مولوی صاحب کیا کریں گے؟ میرے بھائی غور کریں، فکر کریں، فکر کریں، سوچیں. اگر آپ کا بچہ ماں باپ کا یتیم ہے، وہ بچہ یتیم نہیں ہے. جن کے پاس ماں باپ ہے نہیں ہے وہ بچہ ہے یتیم نہیں ہے، بلکہ یتیم وہ بچہ ہے جن کے پاس ماں باپ رہ کر کے بھی انہیں شریعت کا تعلیم نہ دے، دین کے تعلیم نہ دے، دین اتنا نہ سکھائے جتنا کہ وہ انسان اس پر عمل کر کے جنت میں جا سکے. قرآن کا تعلیم نہ دے سکے، کوئی عربی کی جانکاری نہ ہو سکے ان کے اوپر، وہ نہیں جان سکے، قرآن پڑھنا نہ جان سکے، مر گئے باپ تو جنازہ نہ پڑھا سکے، مر گئے باپ تو غسل نہ دے سکے، تو یہ سب سے بڑی یتیم ہے، سب سے بڑی یتیم ہے. ورنہ میرے بھائی، اور جانوروں سے بدتر ہے. جانور بھی کیا کرتا ہے؟ جانور بھی کیا کرتا معلوم؟ جانور بھی ہے، جانور بھی بچہ پیدا کر لیتا ہے، لیکن تربیت وغیرہ وہ جانور بھی سکھاتا ہے معلوم. جانور بھی، ایک مرغی کا بچہ ہے، آپ دیکھیں شروع میں جب انڈے سے نکلتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے ہم چارہ چنیں گے. ماں تھوڑا پاؤں سے ادھر ادھر کرتی ہے اور بلاتی ہے، بلاتی نہیں بلاتی؟ مرغی کے بچے دیکھیں نہیں بھی دیکھیں، مرغی کا بچہ ہے وہ تعلیم، وہ جانور
تربیت کر رہے ہیں کہ ایسا آپ کو جینے کے لیے ایسا چارہ چکنا پڑے گا، ایسا دیکھنا پڑے گا، یہ کھانا پڑے گا میرے بھائیوں، لیکن آپ کو فکر نہیں ہے، اولاد آپ کے پاس ہے، اولاد کی نعمت جیسی نعمت ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کو فکر نہیں ہے، تو میرے بھائیوں پھر کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ تو میرے بھائیوں ذرا غور و فکر کریں، بچوں کے تعلیم کے اوپر بھی دھیان دیں، بچوں کی تعلیم، بچوں کی بھوش جو ہے، بچوں کے مستقبل کے بارے میں دھیان دیں۔ یہ بچہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ بچہ سدھر گیا تب تو آپ کے لیے بہتر ہوں گے، اور اگر یہ بچہ بگڑ گیا تو آپ کے لیے پھر مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ ماں باپ کی ایک دن وہاں نمنی کونڈا گئے لوگ کہ ایک دن اگر ایک دن لیٹ آئے تو نام نکال دوں گا، پورے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جا رہے ہیں، پہنچ نہیں رہے، پہنچ رہے ہیں۔ میں بھی اپنے بچے کو ایڈمیشن کرایا تھا، 3 دن نہیں کا نام نکال لیے، بولے جمعہ کے دن بھی آنا پڑتا ہے۔ میں بولا جمعہ کے دن تو نہیں آتا، تو نہ کاٹ دے، ضرورت نہیں ہے میرے کو، ضرورت نہیں تمہارے ایسی پڑھائی کی۔ جو بچہ مرتد ہو جائے، جمعہ نہ پڑھ کر کے اسلام سے نکل جائے، تمہارے پڑھائی تو نام نکال دے بس۔ لیکن آج خوف ہے، بہت سارے بچے جمعہ کے دن بھی ماں باپ، میں بتایا تھا اس سے قبل، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کم سے کم پیرنٹ سے، ماتا پیتا بات کریں میرے بھائی، بات کریں۔ اگر 3 جمعہ آپ کا بچہ نہیں پڑھتا ہے، آپ غلط فہمی خوش فہمی میں ہیں، آپ کا بچہ اسلام سے نکل گیا ہے، آپ مجھ سے نہیں دوسرے سے پوچھیں فون کر کے کہ مولوی صاحب ایسا بیان دیے کہ اگر آپ کا بچہ 3 جمعہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ایسا بولے، ایسا ہے کیا؟ پوچھو تو آپ کا بچہ، کم سے کم آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، آپ اپنے بچے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے، آپ بچے کے بھوش کے لیے، بچے کی تربیت کے لیے، بچوں کو جمعہ پڑھانے کے لیے، بچوں کو اسلام میں باقی رکھنے کے لیے اگر تھوڑا بھی وقت نہیں نکال سکے تو پھر کل قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا میرے بھائی، پوچھے گا۔ آپ ذمہ دار ہیں، ذمہ دار، آپ سے سوال ہوگا، آپ سے پوچھے گا کھانا کھلایا نہیں کھلایا، پانی پلایا نہیں پلایا، دیگر چیز کیے یا نہیں کیے، اس کے تعلق سے اگر ہو سکے تو سوال نہ ہو، لیکن اس کے تعلق سے ضرور سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جو امانت دی تھی اس امانت کی قدر کی یا نہیں کی، اس امانت کی قدر کی یا نہیں کی۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر اگر باپ گالی دیتا ہے تو بیٹے بھی گالی دیتا ہے، ماں بھی گالی دیتی ہے تو بیٹیاں بھی گالی دیتی ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بار چکر لگائیں، اگر گالی عورتوں کے منہ میں اتنا خطرناک ہے کہ